بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ جن لوگوں نے اس زمانے میں شعور کی آنکھ کھولی ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دو ایسی اقدار ہیں جن سے اس زمانے کے سوشل فیبرک کی تشکیل ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے آزادی اور حریت، اور دوسری چیز ہے ریزننگ اور استدلال۔ جو لوگ اس زمانے کو پہچانتے ہیں، روح اثر سے واقف ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی بات کسی بھی شخص پر جبراً، کسی روایت کے زور پر یا اپنی برتری کے جذبے اور احساس کے ساتھ مسلط یا تھوپی نہیں جا سکتی۔ یہ زمانہ آزادی فکر کا زمانہ ہے، حریت خیال کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کی سب سے بڑی قدر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی آراء کو قائم کرنے میں آزاد ہے۔ اس کو یہ لبرٹی حاصل ہے کہ وہ جو بھی خیال، جو بھی نقطہ نظر، جس بھی مکتبہ فکر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرے، دنیا کی کوئی طاقت زبردستی یا جبراً یا طاقت کے زور کے اوپر اس سے کوئی بات منوا نہیں سکتی۔ اس بات کو جو لوگ پہچان لیں گے وہی لوگ اس دور کے اندر کامیاب اور کامران ہوں۔ آج کا دور، آج کا نوجوان، آج کا انسان اس بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے کہ اس کی آزادی، اس کے فریڈم اور اس کی لبرٹی کو کسی بھی خارجی دباؤ کے ساتھ مسلط کر کے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا جو لوگ کسی بھی فکر میں کام کر رہے ہیں ان کو پہلی بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آج کے انسان کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوگی، جس بھی سطح پر ڈائلاگ ہوگا، اس چیز کو مان کر ہوگا کہ وہ آزاد ہے، اس کی آزادی، اس کی حریت، اس کی فکری کشادگی پر کوئی بھی چیز قدغن نہیں لگا سکتی۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس زمانے کی روح ہے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ استدلال کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ریزننگ کا زمانہ ہے۔ ملڈیورا نے بھی جس کو بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا جو عصر الایمان تھا، فیت کا دور تھا، اعتقاد کا دور تھا، اس کا خاتمہ ہوا اور 15ویں صدی عیسوی کے بعد آغاز ہوا ریزننگ کا۔ وہ جو ریزننگ کا دور ہے، یہ موجودہ دور اس کو منتہائے کمال تک پہنچاتا ہے۔ آج کے دور میں آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، عالم ہوں، شاعر ہوں، کچھ بھی ہوں، اپنی بات کو استدلال اور ریزننگ کے بغیر نہیں منوا سکتے۔ آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جس وقت آپ کوئی بات کرتے تھے تو آپ کو یہ کہنے کا حق ہوتا تھا کہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ اس بارے میں۔ لیکن موجودہ زمانے کی جو حرکیات ہیں وہ اس طرح سے تشکیل پا چکی ہیں کہ یہ استدلال پیش ہی نہیں کیا جا سکتا کہ تم بے خبر ہو یا تم نہیں جانتے۔ آپ ڈاکٹر کی حیثیت میں کوئی بات کہیں، آپ عالم کی حیثیت میں کوئی بات کہیں، آپ انجینئر کی حیثیت میں کوئی بات کہیں، آپ سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت میں کوئی بات کہیں، لوگوں کی رسائی میں وہ ذرائع ہیں کہ جن سے وہ 2 منٹ میں گوگل پہ ٹائپ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج کا دور دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک حریت اور دوسرا استدلال۔ جو لوگ ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اپنا مقدمہ پیش کریں گے، آج کی دنیا میں ہم نوجوانوں کے سامنے انہی کی بات کھڑی رہے گی۔ آپ اگر دین کے میدان میں جائزہ لیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ غامدی صاحب کو سنتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ غامدی صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ اس کی یہی 2 بنیادی وجوہات ہیں کہ غامدی صاحب آپ کے خیال کے اندر اٹھنے والے سوال کو اسنپ نہیں کرتے، اس کو شٹ اپ کال نہیں دیتے، اس کو دباتے نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے اس حق کو مانتے ہیں کہ آپ جس سطح پر بھی چاہیں جا کر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ سوال اٹھانا آپ کے انسان ہونے کی دلیل ہے، آپ کی آزادی کی دلیل ہے۔ وہ اس آزادی پہ قدغن نہیں لگاتے، اسی لیے لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ ان کے سامنے جو بھی سوال اٹھائیں، جو بھی نقطہ نظر پیش کریں، اس کے جواب میں وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میری بات مان لو، میں نے 50 سال عربی سیکھی ہے، میری بات مان لو، یا تم نہیں جانتے اس لیے میری بات مان لو، یا پوری امت یہ بات کہتی ہے تم یہ بات مان لو۔ نہیں، بلکہ وہ اپنی بات کو استدلال، اپنی بات کو کہ اندر جو محکم علمی بنیادیں ہیں، جو محکم عقلی بنیادیں ہیں، جو مسلمہ حقائق ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ آج دنیا میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو لوگ سنتے بھی ہیں اور اپناتے بھی ہیں۔ یہ غامدی صاحب کی تقلید نہیں ہے، بلکہ جو روح اثر ہے اس کو پہچان کر جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے، یہی طریقہ کار ہے جو چل سکتا ہے۔ ہمارے علماء کو بھی چاہیے ہے، ہمارے اطباء کو بھی چاہیے، ہر شعبہ ہے زندگی میں کام کرنے والے فرد کو یہ چاہیے، وکلاء کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی آزادی کو پیش نظر رکھ کے معاملہ کریں، یہ مان لیں کہ موجودہ دور فکری غلامی کا دور نہیں ہے، حریت فکر کا دور ہے، اور موجودہ دور استدلال کا دور ہے، ریزننگ کا دور ہے۔ یہاں وہی بات چلے گی جو لوگوں کو یہ مان کر کہی جائے ان کو حق ہے ایسا سوچنے کا، اور وہی بات چلے گی جو لوگوں کو یہ جان کر بتائی جائے کہ ہمارا نقطہ نظر ان علمی بنیادوں پر ہے، آپ کو اس سے استدلال اور فکری طور پر اختلاف کا پورا حق حاصل ہے۔